لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى، متى نغاديك ونرابحك فنقر عينا. صلوات پر محمد و آل محمد. دعائے ندبہ کا یہ وہ جملہ ہے کہ جس کی تلاوت کے ساتھ آج کی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس میں آپ اور ہم یہ پڑھتے ہیں کہ متى ننتفع من عذب متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى، کہ مولا ہم آپ کے چشمِ شیرین کے پانی سے کب مستفید ہوں، آپ کے وجود سے ہم کب مستفید ہوں. اور فقد طال الصدى، کہ بے شک یہ جو غیبت ہے، یہ جو دوری ہے بہت طولانی ہو گئی، اور یہ جو پیاس ہے یہ بہت طولانی ہو گئی. متى نغاديك ونرابحك فنقر عينا، کب وہ وقت آئے گا کہ ہم صبح و شام آپ کے ساتھ گزاریں اور آپ کے دیدار سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. یہ کیا ہے؟ دعائے ندبہ میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں. چونکہ ایام جو ہے ولادت امام عصر سے منسوب ہیں، اور بہرحال مجلس جو ہے مجلس ایصال ثواب کی ہے، تو آخر میں توسل بھی کریں گے، لیکن اپنی گفتگو کو کل کی باتوں سے آگے ملاتے ہوئے یہ جو ہمارے پاس ایک تصور ہے امام کا، یہ بڑا عظیم تصور ہے، ہمارے عقائد کی بنیاد ہے. میں یہاں سے اپنی بات کو شروع کروں. جس طریقے سے ہم اور آپ اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ جو معرفت اللہ کی امیر المؤمنین کے ذہن میں ہے وہ معرفت ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، اب اس بات پہ کوئی شک نہیں کر سکتا. اور اسی طریقے سے وہ معرفت، وہ توحید کہ جو اہل بیت کے مکتب سے تعلق رکھنے والوں کے ذہنوں میں ہے اور دلوں میں ہے، وہ معرفت دوسرے مذاہب میں نہیں ہے. اسی طرح سے اب اس کینوس کو تھوڑا سا اور نیرو کر لیجئے. اسی طریقے سے یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے مؤمنین کے درمیان ایک کے ذہن میں ہو سکتا ہے اللہ کی کوئی معرفت ہو، اسی کے برابر میں بیٹھے ہوئے کی کوئی اور معرفت ہو. یا دوسرے الفاظ میں اس بات کو کہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا خدا آپ کے خدا سے فرق کرتا ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اگر یہی بات ہم کہہ دیتے ہیں کہ شیعوں کا خدا سنیوں کے خدا سے الگ ہے تو اس پہ لڑائی ہو جاتی ہے. معرفت ہے، الگ الگ معرفت ہیں. جو معرفت ہماری رسول اکرم کو لے کر ہے وہ معرفت بعض مسلمانوں کی رسول اکرم کو لے کر نہیں ہے. یعنی جو رسول اللہ کا تصور، جو خدا کا تصور نہج البلاغہ بیان کر رہا ہے، وہ تصور وہی تصور صحیفہ سجادیہ بیان کر رہی ہے، وہی تصور قرآن بیان کر رہا ہے. لیکن اس سے ہٹ کر جو تصور آپ کو صحیح بخاری دے رہی ہے وہ الگ ہے. یہ ایک انسان کو سمجھ میں آنا چاہیے. تو اب یہ تو آپ کو پتا تھا، لیکن جہاں پر میں یہ لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ، جس طریقے سے معرفت خدا میں بھی انسان کی معرفت میں اختلاف ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ممکن ہے جس امام زمانہ کا میں انتظار کر رہا ہوں اس کا آپ انتظار نہیں کر رہے ہیں، اور جس کو آپ مانتے ہیں اس کو ہو سکتا ہے میں نہیں مانتا ہوں. تو لہٰذا مجھے دو چار باتیں آپ کے سامنے جلدی جلدی کہنی ہے امام زمانہ کی معرفت کے عنوان سے، جو میں نے اس دن آپ کے سامنے اعمال کے دوران بیان کی تھی کہ ہو سکتا ہے there is a vacuum of معرفت، ہو سکتا ہے خلا ہو معرفت کا
کہ جس کو ہمیں بھرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو پہلا جو سوال ہے وہ یہ کہ ہم کس امام کے منتظر ہیں؟ جس امام کے منتظر ہیں وہ کون ہے؟ وہ ہمارے سوچ اور خواب و خیال والا امام ہے، یا وہ امام ہے کہ جس کو دعائے ندبہ میں یا روایات میں بیان کیا گیا ہے؟ کون سے امام کے ہم منتظر ہیں؟ تو پہلا تو یہ امام ہو سکتا ہے کہ وہ امام کہ جو ہماری معرفت والا امام ہے، جو ہماری کیپیسٹی والا امام ہے، جس کو ہم نے تصور کیا ہے کہ یہ میرا امام ہے، ہو سکتا ہے ہم اس امام کے منتظر ہوں۔ اسی لیے ممکن ہے کہ آپ کسی اور امام کے منتظر ہو سکتے ہیں، فلانے کسی اور امام کے منتظر ہیں، وہ آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا وہ کسی اور امام کا منتظر ہے، سب یہی کہہ رہے ہیں اللہم عجل ولیک الفرج، اے مولا آپ کا ظہور کب ہوگا؟ لیکن ممکن ہے، عین ممکن ہے، اللہ ایک ہی ہے، پروردگار خالق کائنات ایک ہے، لیکن اس کی پرستش کرنے والے، عبودیت کرنے والے، اس کی معرفت رکھنے والے الگ الگ ہیں۔ لہٰذا امام زمانہ کے حوالے سے بھی یہ امکان ہے کہ انسان کی ذہنوں میں مختلف امام کے تصورات ہو۔ جس طریقے سے پانچویں امام نے اس روایت کو بیان کیا، اور میں روایت آپ کے سامنے پہنچ چکا ہوں کہ کلما میزتموہ باوہامکم فی ادق المعانی، جتنا بھی زیادہ تم اپنے رب کو دقیق ترین معانی اور مفہوم کے ساتھ اپنے ذہن میں لے کر آؤ، فَهُوَ مَخْلُوقٌ مَصْنُوعٌ، وہ جو بھی ہوگا تمہاری مخلوق ہے، تمہارا بنایا ہوا ہے۔ دقیق ترین معنی کے ساتھ، بہترین، خوبصورت ترین، عالی ترین مفاہیم کے ساتھ اپنے ذہن میں تصور لے کر آؤ اپنے خدا کا۔ امام فرما رہے ہیں جو کچھ بھی ہو وہ تمہاری مخلوق ہے، جو کچھ بھی ہو تمہارا مصنوع ہے، تمہارا بنایا ہوا ہے۔ مثلکم، تمہارے جیسا ہے، چونکہ تم بنا رہے ہو تو تمہارے جیسا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جب اللہ کا بنایا ہوا امام آئے گا تو وہ اللہ جیسا ہوگا، اللہ کی صفات رکھتا ہوگا، اور جب انسانوں کا بنایا ہوا خلیفہ ہوگا تو انسانوں جیسا ہوگا۔ یہی چیز امام اللہ کے بارے میں بیان فرمائے، مثلکم، چونکہ تم اپنے تصورات کو استعمال کرو، تمہارا جیسا ہے، مردود الیکم، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ خدا تمہاری طرف پلٹا دیا جائے گا، وہ خدا نہیں ہے جو حقیقت میں خدا ہے۔ بس امام کے بارے میں بھی یہی تصور ہو سکتا ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کسی ایسے امام کا انتظار کر رہے ہوں، کون؟ مصنوعن، جو ہم نے بنا لیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، انسان کا کردار کیا ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ بھائی میں جیسا ہوں میرا محبوب بھی ویسا ہی ہو، جس کو میں چاہتا ہوں ویسا ہی ہو۔ لہٰذا ہر ایک نے، مثال کے طور پر اگر میں بہت ایگریسو ہوں تو میں یہ تصور کروں گا میرا امام بھی بہت ایگریسو ہے ہر کام میں۔ اگر میں بہت سافٹ ہوں تو ہمارا تصور یہ ہوگا کہ ہمارا امام بھی بڑا سافٹ ہے۔ اگر میں بہت سخی ہوں تو میرا تصور یہ ہوگا کہ ہمارا امام بھی بہت سخی ہے۔ اگر میں کنجوس ہوں تو میرا تصور یہی بنے گا۔ یعنی انسان کی طبیعت اور فکر میں یہ ہے کہ جیسا وہ ہے ویسا وہ اپنے امام کو پسند کرتا ہے۔ یہ انسان کی معرفت کا بنایا ہوا امام ہے، یہ انسان کی اس حدود معرفت جتنی کیپیسٹی ہے اس کا بنایا ہوا امام ہے۔ ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسے امیجنری امام کا انتظار کر رہے ہوں کہ جب وہ آئے تو ہماری ایکسپیکٹیشن سے خلاف ہو جائے۔ ہوگا کیا؟ یہی ہوگا۔ لہٰذا ہم کبھی کبھار گڑبڑ یہ کر رہے ہیں اپنی معرفت کو لے کر کہ ہم اپنے مزاج سے اپنے ایک ایسے امام کا تصور کر رہے ہیں اور منتظر ہیں کہ جو ہے ہی نہیں، واقعہ میں۔ لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ بعض روایات میں موجود ہے، امام اس روایت میں بیان فرما رہے ہیں کہ تم نے ایک خدا کا خود بخود تصور قائم کر لیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک امام کا خود بخود تصور، ہم اپنے سلیقے، اپنے مزاج، اپنی عادتیں، اپنے اٹھنے بیٹھنے، اپنی لائف سٹائل کے حساب سے اپنا امام بنا لیں کہ نہیں صاحب یہ تو ہو ہی رہا ہے۔ لہٰذا جب امام آئیں گے تو he will try to adjust، امام آ کر جو ہے کیا کریں گے؟ وہ ایڈجسٹ کر لیں گے ہمارے ساتھ، چونکہ ہم اس طرح بن چکے ہیں۔ یہ ہے تصور یا اس کے برخلاف ہے کہ ہمیں ان کے حساب سے ایڈجسٹ ہونا ہے، نہیں کہ وہ آ کر ہمارے حساب سے ایڈجسٹ ہو جائے۔ ہم انہیں واقعاً کیا آج کی اپنی زندگی لائف سٹائل میں اکوموڈیٹ کر پائیں گے؟ ایسا کوئی امام کہ جس کو ہم نے اپنے تصورات کے حساب سے بنا لیا ہے وہ تو اکوموڈیٹ ہو جائے گا، لیکن جو حقیقی امام ہے وہ نہیں ہو پائے گا۔ جو امام ہم نے بنا لیا ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن جو آنے والے ہیں وہ نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے کہ جس امام کے ہم منتظر ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کو ہم نے اپنے تصور میں امام بنا لیا ہے وہ آنے والا نہیں، بلکہ ہم یہ دیکھیں روایات میں، دعاؤں میں جس امام کے ہم منتظر ہیں وہ کون ہے؟ جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ مولا آپ آئیے تو ہم آپ کے وجود سے سیراب ہو سکیں۔ اور اب انتظار بہت زیادہ ہو گیا ہے،
مولا آپ آئیے تاکہ صبح و شام آپ کے وجود اور دیدار کی ساتھ ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا سکیں. یہ کون سے امام ہے جس کا ہم انتظار کریں؟ لہٰذا اب یہ نہیں ہو سکتا. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان قریب ہے اور بڑے سب لوگ جو ہے وہ شوق سے قرآن پڑھتے ہیں اور تلاوت کریں گے بڑی خوبصورت کے ساتھ، حفظ کریں گے قرآن کو، پاروں کے پارے ختم ہو جائیں گے رمضان میں. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ قرآن نے پڑھنے کے علاوہ کرنے کے لیے بھی کچھ کہا ہے تو وہاں پہ ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے. نہیں مولانا ہم پڑھیں گے تو شوق سے لیکن کریں گے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہم پڑھیں گے قرآن کو لیکن ہم مجلس اٹینڈ کریں گے امام کی، لیکن امام نے جو کہا ہے وہ نہیں کریں گے. اگر ہم اپنی زندگی میں امام کو امر و نہی کرنے کی اجازت دیں تب ہم منتظر ہیں. اگر ہم امام کو یہ اجازت دیں، یہ جملہ توہین آمیز ہے البتہ، کہ امام کو ہم اجازت دیں کہ مولا ہاں آپ بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تب کہیں جا کے ہم منتظر ہوں گے. لیکن ہم نے اپنی زندگی ایسے بنا لی ہے کہ نہیں، ہم جو چاہیں گے امام اس طریقے کا ہمارے ساتھ برتاؤ کریں. یہ نہیں ہو سکتا، یہ بہت گڑبڑ ہو جائے گی. یعنی ہمارے یہاں معمولاً قرآن کے ساتھ جو برتاؤ ہے آج جو قرآن کے ساتھ ہمارا برتاؤ وہ یہی ہے کہ جب ضرورت پڑی تو رمضان میں نکل آیا، کوئی بیمار ہوا تو اس کی شفا کے لیے نکل آیا، جب جو ہے وہ کسی کے فاتحہ پڑھنا ہوا تو قرآن نکل آیا. لیکن اس میں لکھا کیا ہے، اس پر عمل کس طرح کرنا ہے، اس کے بارے میں کوئی خاص توجہ نہیں ہے. یہی تقریباً ایٹیٹیوڈ ہمارا قرآن ناطق کے ساتھ بھی ہے، یہی قرآن صامت کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ امام کو تو ہم اپنے عقیدے کے حساب سے مانیں گے لیکن جب امام خود ہم سے کچھ کہے تو ہم نہیں مانیں گے. اس ایک کبھی کبھار جو ہے وہ مولانا کے ساتھ بھی یہی ٹریجڈی ہو جاتی ہے کہ مولانا بڑے پسند آ رہے ہیں جب تک اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی مولانا نے کچھ ایسا کہہ دیا کہ جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے تو وہ ہو جاتا ہے کہ مولانا یار یہ ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں. اچھا یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ اگر ہم کسی اور کو کہیں تو دوسرے خوش ہوتے ہیں، کہیں آپ کے اوپر بات آ جائے تو بڑا برا لگتا ہے کہ وہ آپ کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا گیا. تو جب تک ہم دوسروں کو سنا رہے ہیں یہ کرو وہ کرو فلاں کرو تو دوسرے بڑے شوق سے سنتے ہیں، ہاں بھائی اس کے اندر یہ پرابلم ہے، مولانا نے اس کو کہا ہے. مولانا آپ کس کو کہہ رہے تھے، ذرا بتائیے کس کو کہہ رہے تھے، بھائی آپ سے کیا مطلب کس کو کہہ رہے تھے. اگر آپ کے اندر ہے تو اصلاح کر لیجئے، نہیں ہے تو جانے دیجئے بات کو. یہ بات عمومی ہے. لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے مزاج کے حساب سے اپنی شریعت بنائیں. یہ نہیں ہو سکتا. اپنے مزاج کے حساب سے ہم اپنے تصورات والا امام ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں، وہ جو امام ہیں ان کو ہمیں دعاؤں، زیارات، روایات کے حساب سے جو صفات بیان کی ہیں اس امام کا ہمیں کیا ہے، منتظر ہونا ہے. دوسری اہم چیز کیا ہے، بعض اوقات ہم ایسے امام کے منتظر ہیں کہ جو باب الحوائج والا امام ہے، بس وہ ہماری حاجتیں پوری کرتا رہے، باقی ہم کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے اسے کوئی مطلب نہیں ہے. جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو یا صاحب زمان، جب ہمیں ہمارے اوپر مصیبت آ جاتی ہے تو اے مولا ہمیں بچا لیجئے. تو وہ ہمیں جو والا امام پسند ہے جو کیا کہتے ہیں صرف حاجات پوری کرتا رہے، ہماری ڈیمانڈز پوری ہوتی رہیں، ہماری زندگی کا جو عیش و آرام ہے وہ کہیں کم نہ ہو. یعنی مولا آپ کے ہم عاشق ہیں تو ہم کو یہ چاہیے وہ چاہیے فلاں چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے. یہ ہماری لسٹ جو ہے فوراً ایک بارگیننگ سسٹم جو ہے فوراً امام کے سامنے. خداوند عالم بہت ساری آیات ہیں. سورہ یونس کی آیت نمبر 23 ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 22 ہے. طولانی آیت ہم نہیں پڑھیں گے، چھوٹی آیت پڑھ دیں، وقت نہیں ہے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 65، سورہ اسراء آیت نمبر 67 دیکھیے گا. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. وہی چیز جو ہم امام زمانہ کے ساتھ کرتے، کئی کبھار اللہ تبارک و تعالی اپنے لیے مثال دے رہا ہے کہ ہم فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب سمندر میں طوفان میں لوگوں کو کشتی کے اوپر سوار کر کے ان کو بچا لیتے ہیں ان کی جان کو، تو دعوا اللہ مخلصین، بہت اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں. اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ ہمیں بچا لیا، اے اللہ ہمیں بچا لے، اے اللہ ہم کو اس چیز سے نجات دلا دے. دعوا اللہ، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ بڑے خلوص سے جو ہے ہمیں پکارا جاتا ہے لہ الدین. فلما نجاہم، اور جیسے ہی ہم نے ان کو نجات دی، کشتی سے بچا کر، طوفان سے بچا کر خشکی کے اوپر لا کر چھوڑ دیا، اذا ہم یشرکون، دوبارہ شرک میں لگ گئے، دوبارہ کفر میں لگ گئے، دوبارہ ہماری خلاف ورزی میں ہمارے ہی خلاف اب بولنے لگے. ہم نے ہی بچایا. اور ہمارے کبھی کبھار ہمارا ایٹیٹیوڈ امام کے ساتھ یہی ہو جاتا ہے. ہمیں وہ امام پسند ہے جو ہماری ڈیمانڈز پوری کرتا رہے، ہمیں وہ امام پسند ہے جو ہمیں ہر جگہ بچاتا رہے، ہمیں وہ امام پسند ہے جو ہمیں ہر جگہ بس نجات دلاتا رہے، ہم کچھ نہ کریں، ہمیں جیسے ہی مل جائے اس کے بعد دوبارہ ہم اپنی زندگیوں پہ پلٹ آئیں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ وہ امام نہیں ہے جس کا تصور
خدا نے یا اہل بیت اطہار نے پیش کیا ہے. بہت سی آیات ایسی ہیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ, جب پھنستے ہیں اپنے کاموں میں عذاب میں تو اس طرح ہمیں پکارتے ہیں کہ گویا ہمارے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. یہ تو بالکل وہی چیز ہے جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے امام کی طرف. پروردگار عالم کہہ رہا ہے فَلَمَّا نَجَّاكُمْ, اور جیسے ہی ہم تمہیں جو ہے وہ نجات دیتے ہیں أَعْرَضْتُمْ, فوراً پلٹ جاتے ہو, فوراً پلٹ جاتے ہو, ذرا سی بھی دیر نہیں لگتی ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا, انسان کتنا ناشکرا ہے, انسان کتنی جو ہے وہ باتوں اور وعدوں کو کر جو ہے وہ ٹھکراتا ہے, جھٹلاتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ امام نے ایک مرتبہ چھٹے امام سے سوال ہوا تو امام نے جناب سلمان محمدی کے لیے فرمایا کہ ایثارہ ہوا امیر المؤمنین علی ہوا نفسہ, کہ جناب سلمان کون تھے کہ ان کی کوئی خواہش ہی نہیں ہوا کرتی تھی, انہوں نے اپنی تمام خواہشات کو اپنے آقا امیر المؤمنین کی خواہشات پر قربان کر دیا تھا. یعنی اب جو خواہش اور جو تمنا امیر المؤمنین کی ہے وہ سلمان کی ہے, خود کی کوئی تمنا ہی نہیں ہے, خود کی کوئی چاہت ہی نہیں ہے. یعنی ایسا ہمیں منتظر اور امام کا واقعاً چاہنے والا بننا ہے کہ جو امام چاہ رہے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے, نہ یہ کہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ امام سے اپنی ڈیمانڈیں پوری کروا رہے ہیں. جو امام چاہ رہے ہیں وہ ہم کب کریں گے؟ امام نے تو اپنی طرف سے امام ہونے کا پورا حق ادا کیا کہ جو ہم نے مانگا, نہ مانگا تب بھی عطا کر دیا, نہ مانگے عطا کیا ہے. لیکن اب جب وہ ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں تو کیا ہم اس کے لیے آمادہ ہیں نہیں ہیں؟ یہ ہمیں بہت غور سے اس کو سوچنا پڑے گا. یہ وہ خلا ہے, یہ وہ خالی جگہیں ہیں, وہ فل ان دا بلینکس والے اسپاٹس ہیں کہ جس کو ہمیں سوچنا پڑے گا بیٹھ کر اکیلے. یہ صرف ایک تقریر, ایک مجلس, ایک گفتگو سے نہیں ہو پائے گا. یہ ایک فارمیلٹی سن کے آ گئے, بیٹھ گئے, سن لی, چلے گئے, نہیں, اس کے اوپر واقعاً غور کرنا ہے. یہ جو ہمارے سامنے بعض اوقات پرانی جو روایات ہیں, پرانا زمانہ جو گزر گیا, ہمارا ایک زمانہ ہے, ہمارے امام کا زمانہ ایک ہے, ہمارے امام کا ایک وقت گزر رہا ہے, اور ایک وقت وہ تھا کہ جو ائمہ کے زمانے میں ان کے اصحاب نے گزارا, یعنی ان کے زمانے کے امام, ایک ہمارے زمانے کے امام ہیں اور ایک ان کے صاحب زمانے. تو اب جو امیر المؤمنین کے زمانے میں لوگ تھے انہوں نے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا کہ امام امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں یہ موجود ہے کہ امام ایک مرتبہ کوفے میں موجود ہیں اور جنگ صفین کے لیے اس کو تیار کر رہے ہیں, اور آپ فرماتے ہیں این اخوانی الذین رکبوا الطریق ومضوا علی الحق, وہ میرے بھائی کہاں ہیں کہ جو حق کے راستے پر چلتے تھے اور حق کے راستے پر شہید ہوئے. اور پھر امام بلند آواز سے کہتے ہیں این عمار این ابن التیہان وین ذو الشہادتین, کہاں ہیں یہ میرے چاہنے والے, کہاں ہیں عمار, کہاں ہیں ذو الشہادتین, کہاں ہیں ابن التیہان. ابن التیہان جناب مالک تھے اور ذو شہادتین جناب خزیمہ. اب یہ وہ ٹاپکس ہیں, ہو سکتا ہے ہم رمضان میں اس کو بیان کریں آپ کے سامنے. وَأَيْنَ نُظَرَاؤُهُمْ مِنْ إِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ تَعَاقَدُوا عَلَى الْمُنِيَّةِ, کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو لوگ میرے کہنے پر ایمان کے اوپر ایمان پر آ جاتے تھے اور اپنا سر ایمان کے راستے پر دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. امام کن ساتھیوں کو یاد کر رہے ہیں؟ کیا واقعاً کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ امام زمانہ, ہمارے وقت کے امام ہمیں پکارے اور یاد کریں؟ ہم پکار رہے ہیں, امام بھی ہمیں پکارے, ہمارا کیریکٹر ایسا ہو, ہمارا مزاج ایسا ہو جائے, ہم ایسے بن جائیں کہ ہمیں امام پکارے, بلائیں. جناب حبیب کو بلایا امام حسین نے, وہ ان کے وقت کے امام تھے, لوگوں کو بلایا امام حسین نے, کچھ آئے کچھ نہیں آئے. لیکن ایسا نہ ہو, کل میں نے روایت پڑھی تھی, ایسا نہ ہو کہ امام اب بلائیں تو اب ہم جو ہے کیا کریں, اپنے بینیفٹس, اپنے مفادات, اپنے انٹرسٹ کو خطرے میں دیکھیں, ہم کہیں نہیں مولا یہ تو نہیں ہو سکتا. امام کے لیے دعائے ندبہ میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں, میں کچھ باتیں چھوڑ رہا ہوں, امام کے لیے ایک چیز ہم پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ این ہادم ابنیۃ الشرک والنفاق, این قاسم الشوکۃ المعتدین, این محیی معالم الدین واہلہ, این قاطع حبائل الکذب والافتراء. کہاں ہے وہ امام؟ ان کی صفات ہیں, یہ پڑھیے دعائے ندبہ کے اس ترجمے کو پڑھیے, دیکھیے کہاں ہے وہ امام کہ جو شرک و نفاق کی فاؤنڈیشنز کو آ کر توڑیں گے, کہاں ہے وہ امام کہ جو آ کر دشمنوں کی ہیبت کو ختم کریں گے, کہاں ہے وہ امام کہ جو دین کی تعلیمات اور دیندار لوگوں کو زندگی عطا کریں گے. اب اگر واقعا ہم دیندار ہیں, ہم اہل دین ہیں, ہم معالم دین پر عمل کرنے والے ہیں, تو ہم وہ جو کہیں گے ہم ان کے ساتھ اس کے ساتھ ہماری جو ہے میچنگ ہو جائے گی, ہم جو ہے سنکرنائز ہو جائیں گے. لیکن اگر خدا نخواستہ ہم اس چیز کے منتظر تھے ہی نہیں کہ جو امام آ کے کہنے والے ہیں, تو پھر وہاں بڑی گڑبڑ ہو جائے گی.
آپ تصور کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی وہ جو ہونے والا ہے اگر ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو سنکرنائز نہیں کر سکے تو ظاہر سی بات ہے ہم اس وقت امام زمانہ کے ساتھیوں میں نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ جو آ رہے ہیں جس کام کے لیے ہم اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ امام اگر فرما رہے ہیں کہ ہم اگر کہہ رہے ہیں کہ اینا ہادم ابنیۃ الشرک والنفاق، کہاں ہے وہ کہ جو شرک و نفاق کی بنیادوں کو توڑے؟ آج شرک و نفاق کی بنیادیں تمام دشمنان اسلام، شرک و نفاق کی بنیادیں ہیں وہ۔ اب اگر ہماری ساری انٹرسٹ، ہمارا سارا کاروبار، ہمارا سب کچھ ڈالرز کے اوپر ڈیپینڈ ہے، دیناروں کے اوپر ڈیپینڈ ہے، اور امام آ کر انہی کو توڑنا چاہیں تو اب ہم کس حد تک ان کی مدد کریں گے؟ شرک و نفاق کی بنیادیں کہاں ہیں؟ غور کریں انسان، یہ نہیں ہے کہ نہیں کرو، نہیں کرو جو ابھی ہے، لیکن اس بات کے لیے انسان تیار رہے کہ اگر امام نے کہا ان سب کو چھوڑو اس طرف آؤ تو فوراً چھوڑ دیں۔ یعنی ہم ایک لمحہ فکر نہ کریں، سوچیں نہیں، غور نہ کریں، جو امام نے کہا ہے اس کو فوراً انجام دینا ہے۔ امام کیا فرما رہا ہے؟ اين قاطع حبائل الكذب والافتراء، کہاں ہے وہ امام کہ جو جھوٹ اور فریب کی جڑوں کو اکھاڑنے والے ہیں؟ اب اگر ہمارا سب کچھ اوڑھنا بچھونا ہی جھوٹ اور فریب ہو جائے زندگی میں تو ظاہر سی بات ہے جب وہ آئیں گے تو وہ میچ ہو نہیں پائے گا معاملہ۔ اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے جو ہے وہ ان کے رینکس میں آ جائیں آرمی کے، لیکن اب وہ ہو نہیں پائے گا، کیوں؟ چونکہ وہ جھوٹ اور فریب تو وہاں چلتا ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی وہ میچنگ ہو نہیں پائے گی۔ اب یہ اس میں کوئی دو چار والی بات ہے کہ بھائی سمپل سی باتیں ہیں۔ یعنی وہ لوگ کہ جو ائمہ کے زمانے میں پیچھے رہ گئے، امیر المومنین کے زمانے میں، امام حسن مجتبیٰ کے زمانے میں، امام حسین کے زمانے میں، اور تمام بہت سارے خاص لوگ تھے کہ جو واقعاً اس طریقے سے ساتھ نہیں دے پائے ائمہ کا۔ تو اب جب ہمارے زمانے کے امام ظہور فرمائیں گے اور بلائیں گے اور آنے کے بعد کہیں گے کہ بھائی یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے، تو اب اگر ہم نے پہلے سے اپنے ذہن میں ایک مصنوع اور ایک مخلوق کو خلق نہیں کر رکھا ہوگا تو ہم ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ کمپلائی کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ جو کچھ ہم نے سوچا ہے وہ ہونا چاہیے تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں اس چیز کا منتظر ہونا ہے کہ جو وہ آ کر کریں گے، نہ اس چیز کا کہ جو ہم چاہتے ہیں ہو جائے، کیونکہ ہم اپنی مرضی سے چاہ رہے کبھی کبھار دین چلے، ہم اپنی مرضی سے چاہ رہے کبھی کبھار جو ہے وہ دعا میں آپ پڑھتے ہیں کہ این طالب بدم المقتول بکربلا، ہم کس کے منتظر ہیں؟ کہ وہ جو آ کر انتقام لے، وہ جو آ کر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا انتقام لے۔ بڑی صفات ہیں، میں نے بہت سی باتیں چھوڑ دی، انشاءاللہ فرصت ہوگی دوبارہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ لہٰذا بس ایک بات ذہن میں کلیئر رہنا چاہیے کہ وہ امام ہمارے ذہن میں، اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے زیارتیں پڑھیے، صفات ائمہ کے اوپر غور کریے، دعائے ندبہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ اس کے ساتھ پڑھیے، کس امام کو آپ پکار رہے ہیں؟ اینا کون اینا کہاں ہے وہ امام؟ کون سا امام؟ جس امام کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ امام، اس کی آپ صفات کو بھی پہچان رہے نہیں پہچان رہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری صفات اس کے ساتھ ٹیلی نہ کر رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے خود اپنے ایک مزاج کے حساب سے ایک امام بنا لیا، ہم اپنے مزاج کے حساب سے، بہت سی باتیں تھیں، حب کی، عشق کی بات ہے، کبھی کبھار ہم اور یہ سب بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن ان سب کو ہمیں کبھی کبھار ہم ایسے امام سے محبت کرنے لگتے ہیں کہ جو ہمارے تصورات کا امام ہے، ہم ایسے امام حسین سے محبت کر رہے ہیں، ہم ایسے امام حسین کے اوپر گریہ کر رہے ہیں، ہم اب بہت سی باتیں سینسیٹیو ہو جائیں گی، وقت نہیں کہ اس کے اندر جائیں، ہم ایسے اماموں کو ماننے لگتے ہیں کہ جو ہم پسند کر رہے ہیں کہ ایسے ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم اس امام کو مانیں کہ جو امام روایات میں بیان کیا گیا ہو۔ ہمارا جھکاؤ اگر کسی سیاسی پارٹی کی طرف ہے تو ہم سوچتے ہیں ہمارے امام کا بھی جھکاؤ اس طرف ہوگا، ہمیں کسی سے نفرت ہے تو ہم سوچتے ہیں ان امام کو بھی ان سے نفرت ہوگی، اگر ہمیں کوئی اچھا لگ رہا ہے تو ہم سوچتے ہیں ہمارے امام کو بھی اس سے محبت ہوگی، کوئی چیز ہمیں پسند ہے کوئی چیز ہمیں نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا امام وہ ہے کون کہ این طالب بدم المقتول بکربلا، ایسے امام کہ جو آنے کے بعد امام حسین کی شہادت کا بدلہ لیں گے، وہ امام کہ جو آنے کے بعد کربلا کے منتقم کہلائیں گے۔ اور کیوں؟ چونکہ وہ امام حسین کے وارث ہیں، امام زمانہ وارث امام حسین علیہ السلام ہے، اور آنے کے بعد وہ تمام واقعات حقیقی طور پر بیان کیے جائیں گے جو کربلا میں ہوئے۔ انہی واقعات میں سے بس میں ایک ربط کے لیے آپ کے سامنے جو ہے وہ دو جملے مصائب کی بھی عرض کر دوں، اور چاہتا یہ ہوں کہ وہ جو گفتگو، چونکہ مجلس جو ہے وہ اصالہ ثواب کی ہے ہمارے برادر عزیز جناب رضامند علی بھائی کے والد صاحب کے لیے، تو وہ جو بس تسکین قلب کے لیے دو جملے کہ وہ جو رخصت ہے ایک باپ کی بیٹے کے ساتھ، امام حسین کی امام سجاد کے ساتھ، وہ جو بعض اوقات ہم
ڈائلاگز ایکسچینج ہو رہے ہیں امام کے درمیان، امام سجاد کے درمیان، کبھی کبھار بیان نہیں کر پاتے، وہ آپ کے سامنے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ عربی زبان میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اب جب مقاتل کہتے ہیں وہ وقت آیا کہ جو بالکل امام حسین تنہا ہو چکے تھے، تو اب امام حسین ایک ایک خیمے میں جا رہے ہیں، اور یہ غربت امام حسین ہے۔ کبھی اصحاب کے خیمے میں آئے اور پردہ ہٹایا اور دیکھا کہ اصحاب کے خیمہ بالکل خالی ہے۔ پھر امام حسین جو ہے وہ عقیل کی اولادوں کے خیمے کے پاس آئے، خیمے کا پردہ ہٹایا، دیکھا وہ بھی خیمہ خالی ہے۔ جناب امام حسین جناب عباس کے خیمے کے پاس آئے، خیمہ بعض روایات میں کہ امام نے ٹھنڈا کر دیا تھا، بعض روایات میں کہ امام نے اس خیمے کو دیکھا، امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، امام واپس آ گئے۔ امام اپنے اصحاب اور اپنے بھائیوں کے خیموں میں، اپنے چاہنے والوں کے خیموں میں گئے اور ایک ایک خیمہ دیکھتے رہتے ہیں، اور ایک مرتبہ جب کہیں کوئی نہیں ملا تو امام باہر آئے اور بلند آواز سے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد اب بیویوں کے خیمے کی طرف گئے، اور بیویوں کے خیمے کی طرف جانے سے پہلے امام سجاد کے خیمے میں آئے، اور جب امام سجاد کے خیمے میں آئے تو کیا دیکھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا امام سجاد کے کنارے تشریف فرما ہے اور امام سجاد کا خیال رکھے ہیں، چونکہ امام سجاد اس وقت مریض ہیں، شدید جو ہے وہ بیماری ہے اور غش پہ غش آ رہے ہیں، تو اب جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھتیجے کا خیال رکھے ہوئے۔ امام حسین جیسے ہی آئے تو ایک خاص کیفیت ہے امام حسین کی آنے کی، اور وہ چیز جو امام سجاد علیہ السلام نے دیکھی، ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ یا ابتا ما صنعت اليوم مع هؤلاء المنافقین، بابا جان آپ نے ان منافقین کے ساتھ کیا کیا؟ یہ جو جنگ ہونے والی تھی کربلا میں آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو امام فرماتے ہیں یا ولدی قد استحوذ علیہم الشیطان فانساہم الذکر اللہ، کہ یقیناً شیطان ان کے اوپر غالب آ گیا ہے اور ان کو اللہ کو بھول چکے ہیں۔ وقد شب القتال بیننا وبینہم، اور ہمارے ان کے درمیان بہت سخت جنگ جاری ہے۔ لعنہم اللہ، اللہ ان کے اوپر لعنت کرے۔ حتی فاضت الارض بدم منا ومنہم، کہ ان قریب ان کے خون سے اور ہمارے خون سے یہ کربلا کی زمین رنگین ہونے والی ہے۔ جیسے ہی امام نے یہ سنا، ایک مرتبہ امام سجاد نے پوچھا کہ یا ابتا این عمی العباس، کہ میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی امام سجاد نے پوچھا کہ میرے چچا عباس کہاں ہیں، تو اس سے پہلے کہ امام حسین کچھ کہیں جناب زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور جناب زینب امام حسین کو دیکھنے لگی کہ اب امام حسین کس طرح جواب دیں گے۔ تو اب امام حسین نے کیا فرمایا کہ یا بنی ان عمک قد قتل، کہ میرے بیٹا تمہارے چچا عباس کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ اب اس سے پہلے کہ پوچھے امام سجاد کہ میرے چچا عباس تو بہت شجاع تھے، بہادر تھے، ان کو کون قتل کر سکتا ہے، خود امام حسین نے بیان فرمایا کہ وَقَطَعُوهُ يَدَيْهِ عَلَى الشَّاطِئِ الْفُرَاتِ، اے سجاد تمہارے چچا کے دونوں ہاتھوں کو فرات پر کاٹ دیا گیا، لہٰذا پوچھنا نہیں کیسے قتل ہوئے، ان کے بازو پہلے قلم کر دیے گئے۔ پھر امام فرماتے ہیں وَأَيْنَ أَخِي عَلِيٌّ وَحَبِيبُ بْنُ مَظَاهِرَ وَمُسْلِمُ بْنُ عَوْسَجَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ قَيْنَ، اے بابا حسین میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے، میرے چچا حبیب بن مظاہر، مسلم بن عوسجہ، زہیر کہاں ہے؟ امام خلاصہ کرتے ہیں بات کو، فرماتے ہیں یا بنیا اعلم، اے میرے بیٹا ذرا یہ جان لو کہ انہ لیس فی الخیام رجل الا انا وانت، اس وقت خیام میں مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی اب نہیں بچا۔ وَأَمَّا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تُسْأَلُ عَنْهُمْ، اور جن کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے وہ سب کربلا کی ریت پر سو رہے ہیں۔ امام نے ایک مرتبہ اپنی عصا کو مانگا اور اپنی تلوار کو مانگا۔ جناب زینب نے پوچھا ہے میرے لال تم عصا اور تلوار کو کیا کرو گے؟ فرمایا کہ پھوپھی جان میں عصا سے سہارا لوں گا، تلوار سے اپنے بابا کی نصرت فرماؤں گا۔ یہ جملہ جو اب خاص میں نے آپ کو زحمت دی ہے، امام نے جیسے یہ جذبہ دیکھا امام حسین نے فرماتے ہیں یا ولدی انت اطیب ذریتی، اے میرے لال تم میری بچی ہوئی اولادوں میں سب سے بہترین اولاد ہو، تم سب سے پاک و پاکیزہ ولد ہو۔ وَأَفْضَلُ عِتْرَتِي، میری عترت میں سب سے بہترین کون ہو؟ تم ہو۔ وَأَنْتَ خَلِيفَتِي عَلَى هَؤُلَاءِ الْعِيَالِ وَأَطْفَالِ، اور اب تم میرے جانشین اور خلیفہ ہو میری عیال اور میری اولاد کے اوپر۔ فَإِنَّهُمْ غُرَبَاءٌ مَخْذُولُونَ، اب امام نے مصائب بیان کرنا شروع کیے کہ دیکھو یہ جو اب بچیاں میں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ کون ہے؟ غرباء مخذولون، یہ بہت غریب ہو چکی ہیں، اور یہ اولادیں میری جو میں تمہارے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ بہت تنہا ہو چکی ہیں۔ فرمایا قد شملتهم الذلة واليتم والشماتة الأعداء والنبائب الزمان، اے سید سجاد تم نہیں جا سکتے، کیوں؟
اے بابا جان کیوں؟ کہا کہ یہ بہت تنہا ہو جائیں گی، یہ بہت غریب ہو جائیں گی، اور یہ جو اولاد ہے جن کو میں تمہارے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ یقیناً اب یتیمی کا مزہ چکھنے والی ہے، یہ تنہائی اور غربت کا مزہ چکھنے والی ہیں، یہ اولادیں دشمنوں کے طعنوں کو سننے والی ہیں۔ اب امام حسین نے کیا فرمایا کہ اے سید سجاد تمہیں کیا کرنا ہے؟ اے سید سجاد سکتہم اذا صرخوا، جب یہ میرے بعد چیخ کر روئیں تو تم ان کو آرام عطا فرمانا، تم ان کو کہنا خاموش رہیں، صبر کریں۔ وآنسہم اذا استحوشوا، اور جب ان کو وحشت ہو، ان کو ڈر لگے، ان کو گھبراہٹ محسوس ہو تو تم ان کو بہت پیار سے اور بہت آرام سے انس عطا کرنا، ان کو سکون عطا کرنا۔ وَسِّلْ خَوَاطِرَهُمْ بِلَيِّنِ الْكَلَامِ، اور جب یہ آ کر تم سے کوئی گفتگو کرے تو تم بہت مہربانی سے، بہت آرام سے، بہت سکون سے ان سے باتیں کرنا۔ فَإِنَّهُمْ مَا بَقِيَ مِنْ رِجَالِهِمْ مَنْ يَتَأَنَّسُونَ بِهِ غَيْرُكَ، کہ اب مردوں میں کوئی ان کے پاس ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس یہ آ کر سکون حاصل کرے۔ امام حسین نے جاتے جاتے امام سجاد کو تمام ان غربتوں کا اور ان مصائب کا اعلان پہلے سے خبر دے دی، بتا دیا۔ وَلَا أَحَدٌ عِنْدَهُمْ يَشُكُّونَ إِلَيْهِ عُزْدَهُمْ سِوَاكَ، اور یہ یاد رکھو ان کے پاس تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ یہ آ کر اپنا حزن اور اپنا شکوہ تمہارے پاس آ کر بیان کریں گی۔ دَعْهُمْ يَشُمُّوكَ، اے سید سجاد ان کو آنے دینا اپنے پاس، اور یہ جب آئیں گی تمہارے پاس اور تمہاری خوشبو کو محسوس کریں گی تو ان کو سکون ملے گا۔ وَيَبْكُوا عَلَيْكَ، اور اے سید سجاد تم ان پر رونا، وَتَبْكِي عَلَيْهِمْ، اور یہ تم پر روئیں گی اور تم ان کے اوپر رونا۔ اور اس کے بعد فرمایا یا زینب ویا ام کلثوم ویا سکینہ ویا رقیہ ویا فاطمہ اسمعن کلامی واعلن ان ابنی هذا خلیفتی علیکم وہو امام مفترض الطاعہ۔ اے میری بہن زینب، اے میری بچیوں، یاد رکھو اس سید سجاد کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب میرے بعد یہی خلیفہ ہے اور یہی تمہارے اوپر امام ہے۔ اس پورے جملے کے لیے آپ کو میں نے زحمت دی، اور آخر میں ایک وصیت یہ فرمائی۔ اب اس وقت انسان کو اپنی اس نم آنکھوں کے ساتھ آپ غور کریے کہ امام کتنا مہربان ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ امام اپنے پرسنل میٹرز کو اپنے بیٹے، اپنی بہن، اپنی بچیوں کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں جاتے جاتے، اور جاتے جاتے ایک مرتبہ کیا فرماتے ہیں؟ اے سید سجاد یا ولدی بلغ شیعتی عنی، ہے میرے بیٹا سید سجاد میں جا رہا ہوں، میرے بعد میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ امام مظلوم اس وقت جب رموز امامت کو عطا کر کے جا رہے ہیں، فرماتے ہیں میرے بیٹا سید سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور میرے شیعوں سے کہنا ان ابی مات غریبا، اے میرے بیٹا میرے شیعوں سے کہنا کہ میرا بابا غربت کے عالم میں مارا گیا، فندبو، میرے بابا کے اوپر رو، فبکوا علیہ، میرے بابا کے اوپر گریا کرو۔ اور یہ وہ روایت ہے کہ یہاں پر بات ختم ہوئی، امام حسین علیہ السلام میدان کارزار کی طرف جاتے ہیں، اور ایک مرتبہ جنگ کے عالم میں امام نے اس وقت میدان کارزار سے بھی آواز لگائی، شیعتی مہما شربتم عذب ماء فاذکرونی، بار بار امام نے ہم کو اور آپ کو یاد کیا ہے، اسی طریقے سے ہمارے زمانے کا بھی امام ہمیں اور آپ کو یاد کرتا ہے۔ اور ایک مرتبہ میدان کارزار میں جانے کے بعد امام سجاد کو دوبارہ غش آیا ہے، امام حسین میدان میں جاتے ہیں اور ایک مرتبہ ایسی جنگ کرتے ہیں کہ جنگ کرتے کرتے جناب زینب کو محسوس ہوا کہ کربلا کی زمین کو لرزہ ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام سجاد کو غش سے فاقہ ہوا، اور امام سجاد نے اپنی پھوپھی سے پوچھا، اے پھوپھی اماں ذرا یہ بتائیے کہ یہ قیامت کے آثار کیسے نظر آ رہے ہیں، ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے، میں کربلا کا منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ کوئی بیٹا یہ منظر اپنے باپ کے ساتھ ہوتا ہوا نہ دیکھے۔ جناب زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا، امام سجاد نے نوکے نیزہ پر امام حسین کے سر کی زیارت کی۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہماری آوازوں پر رحم و کرم نازل فرما، پروردگارہ ہم کو اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم اپنے امام زمانہ کی اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں، پروردگارہ تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.